نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ آج 9 نومبر ہے اور آج ہی کے دن 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ پنجاب جو پاکستان کا حصہ ہے سر علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، اور آج ہی کے دن 9 نومبر کو اردو کے عظیم شاعر علامہ اقبال کی پیدائش بھی ہوئی، اور اسی دن کو عالمی یوم اردو کے طور پہ یہ منایا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارسی اور اردو شاعری کے ذریعے مشرق کے ملکوں میں کافی اردو کو فروغ دی، اسی لیے انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، مطلب مشرق کے شاعر، مشرق کے ملکوں کے ایشیائی ملکوں کے شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے علامہ اقبال کا خاندان جو گرینڈ فادر دادا تھے وہ برہمن پنڈت تھے جو کشمیری تھے، اور ان کی علامہ اقبال کی وفات بھی 21 اپریل 1938 عیسوی کو لاہور پنجاب جو آج پاکستان کا حصہ ہے وہاں ہوئی۔ لیکن سر علامہ اقبال کا جو نظریات تھا مشرقی ملکوں کے لے کر اور جو نوجوانوں کو لے کر، میں اس کو اپنے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میں اردو کے اوپر تھوڑی سی اردو کی کیسے فروخت ہوئی اور اردو زبان کی جو رہنمائی ہے اور اردو زبان کیسے پھیلی اور اردو زبان کہاں کہاں تک چلی ہے، میں اس لاسٹ میں بتاؤں گا۔ امید علامہ اقبال نوجوانوں کو شاہین کی صفت دیکھنا چاہتے تھے۔ نوجوانوں کو، وہ کسی بھی قوم یا سماج کی ترقی میں نوجوانوں کو اس کا جینا سمجھتے تھے۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم اور سماج کا حقیقی سرمایہ ہوتی ہے۔ جس قوم اور سماج کے نوجوان بیدار اور باشعور ہو اس کا مستقبل محفوظ رہتا ہے۔ آج نوجوانوں کا، خاص کر مسلم نوجوانوں کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ علامہ کے لیے آج کا نوجوان کافی علامہ اقبال کی شاعری سے اور ان کی مستقبل کی سوچ سے کافی متاثر بھی ہے۔ علامہ اقبال اس دین اسلام سے بے حد لگاؤ تھا، وہ اس کے الہی سے سر شار مجاہد تھا۔ اس مرد مومن کا مقصد زندگی امت مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار کر کے میدان عمل میں سرگرم کرنا تھا۔ اس کے کلام کا مقصد اہل سماج کا ایمان اس بات پر مختہ کرنا تھا کہ زندگی کی پیچیدگیاں صرف اور صرف دین کی پیروی سے سلجھ سکتی ہے، جو کہ قابل تعریف تھا۔ وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہے و قلم تیرے ہیں۔ وہ ایک بامقصد شاعر تھا اور ملت کے نوجوانوں کو اسلام کی آفتی تعلیم کی روشنی میں مثالی کردار کی بنانا چاہتا تھا۔ وہ نوجوانوں کو امت کا بیش قیمتی سرمایہ تصور کرتا تھا۔ اس کی پیامی شاعری کا بنیاد کردار قوم کا نوجوان ہی ہے۔ وہ تعلیمی کے صوبے میں قوم کو سب سے آگے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ شدید خواہش تھا کہ قوم کا نوجوان قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے، لیکن مسلم نوجوانوں کی تعلیم سے دوری اور بے مقصد زندگی کو دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوتی تھی، جو کہ لازم ہے۔ وہ یہ جذبہ عشق کو قوم کے نوجوانوں میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کی تھی کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کا بول و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آج اسی شخصیت کی یوم پیدائش کا دن بھی منایا جا رہا ہے، جسے دنیا اردو ڈے کے نام سے مناتی ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے علامہ اقبال۔ میں اس کے بعد اردو کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اردو اس بر صغیر اپ مہادیپ میں کی ایک معیاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بر صغیر کی رابطہ عامہ کی زبان ہے۔ اسے مسلم آبادی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جاتی رہی ہے، جو تاریخی طور پر ایک بنیادی غلطی ہے۔ کچھ ذخیرہ الفاظ شبدوالی کے علاوہ یہ زبان ہندی سے قابل احترام اور قابل فہم ہے، جو نارتھ انڈیا کے اکثر ہندوؤں سے منسوب ہے۔ اردو زبان کی ترقی میں مغل، اودھ، بنگال، مہاراشٹر، نظام وغیرہ کی حکومتوں کا اہم کردار رہا ہے،
लेकिन ब्रिटिश दौर में इसे उत्तरी इलाकों 1886 में जम्मू कश्मीर, 1849 ईस्वी में पंजाब में फारसी के बजाय अंग्रेजी के साथ बतौर दफ्तरी जुबान पेश किए जाने से भी इसे काफ़ी फ़रोग हासिल हुआ है। इसके अलावा खाड़ी, यूरोपीय, एशियाई और अमेरिकी इलाकों में भी बड़ी तादाद में उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, जो दक्षिण एशियाई से नकल मकामी करने वाले लोग हैं। उर्दू का बाज़ औकात हिंदी के साथ मुआवजाना है तुलना किया जाता है, जो कि गलत है, और फिरकाबाज अपने मफाद के लिए तुलना को खूब बढ़ावा देते हैं। उर्दू नस्तलीक रस्मउल ख़त लिपि में लिखी जाती है, जो मीर अमाद हसनी 1554 से लेकर 1615 के हाथों में परवान चढ़ी। कुछ माहिरीन या फिलोसफर उर्दू और हिंदी को एक ही जुबान के दो शक्लें मानते हैं, और कुछ माहिरीन सामाजिक भाषाई फर्क की बिना पर दोनों को अलग मानते हैं। अगर उर्दू और हिंदी को एक ही जुबान माना जाए तो यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जुबान है। हालांकि उर्दू जुबान को जदीद माना जाता है, लेकिन यह अल्फाज के एतबार से काफ़ी मालामाल है। तुर्की, संस्कृत, फारसी, अरबी, हिब्रानी और दीगर जुबानों के अल्फाज को शामिल करके उर्दू ने एक वसी और मियारी अदबी जखीरा जमा कर लिया है। दक्षिण एशियाई जुबानों में उर्दू अपना एक खास मकाम रखती है और खास शायरी के हवाले से अवाम के दरमियान एक खास कशिश रखती है, जो किसी भी जुबान को हासिल नहीं है। इसलिए उर्दू को फख्र हासिल है। और वह करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। बात करने का हंसी तो तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू को बहाने से सलीका सीखा। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारी जहां में धूम हमारी जुबां की है। और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के तराने हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सर इलामा इकबाल ने ही दिया है। और लास्ट को उर्दू ज़बान एक तहजीब है, एक अपने आप में एक तहजीब है। कहते हैं उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वह शख्स मुहज्जब है जिसको ये जुबान आई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।